سیاسی رویہ ہوتا ہے یہ دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے ہسٹوریکل ایوولوشن کے ساتھ، اور دوسرا ہے اس کے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے ساتھ۔ پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو بار بار ڈسرپٹ کیا گیا، بار بار انٹرونشن کی گئی، لیکن پولیٹیکل سسٹم میں اتنی ریزیلینس ہوتی ہے، اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ان اپ ایونٹس کو وہ ابزارو کرتی ہے اور پولیٹیکل سسٹم کا بریک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ سر، پولیٹیکل سسٹم کی بات کی جاتی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم معاشرے کو بنا رہا ہوتا ہے، معاشرے کا عکاس جہاں پہ ہوتا ہے وہیں وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم حالیہ پولیٹیکل سسٹم کو دیکھتے ہیں تو جہاں پر ایک گروہ یا ایک جماعت، پولیٹیکل جماعت، سیاسی جماعت، جب اس کا مدعا یا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے، وہ لوگوں کو سڑکوں پر نکال لاتے ہیں۔ دوسری جماعت بھی یہی طرز عمل اختیار کرتی ہے۔ اب اس سے ہوتا یہ کہ لوگ بڑے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ نفسیاتی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں وہیں پر معاشرتی طور پر بھی وہ بڑے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، یعنی ایک سیاسی بلوغت ہم میں آ جائے، ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں آ جائے، کیسے؟ دیکھیں، جو کسی بھی نیشن کا پولیٹیکل بیہیویئر ہوتا ہے، سیاسی رویہ ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے ہسٹوریکل ایوولوشن کے ساتھ، اور دوسرا ہے اس کے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے ساتھ۔ ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں رہیں، ان میں مونارکی ہے، ان میں ون مین رول ہے، اور دوسرا اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو بار بار ڈسرپٹ کیا گیا، بار بار انٹرونشن کی گئی۔ اب اس سے جو ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے پالیٹکس کی، نیریٹو کی، پولیٹیکل تھنکنگ کی، اس کو سیٹ بیک ملا ہے، وہ انڈرمائن ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیں کوئی بھی سوسائٹی میں پولیٹیکل اپ ہیولز آتی رہتی ہیں، دنیا کی کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جہاں پولیٹیکل اپ ہیولز نہیں آتی، لیکن پولیٹیکل سسٹم میں اتنی ریزیلینس ہوتی ہے، اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ان اپ ایونٹس کو وہ ابزارو کرتی ہے اور پولیٹیکل سسٹم کا بریک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ البتہ ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں، جس کو میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، کہ ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں جو ایک روڈنس کا اور ایک بدتمیزی کا عمل آ گیا ہے۔ اب دیکھیں آف لیٹ جس طرح کی ہم لینگویج یوز کرتے ہیں، جس طرح کی شاؤٹنگ ہوتی ہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ وربل وائلنس ہے، یہ تشدد ہے، سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور ہمارے جو ویٹرن پالیٹیشین تھے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ نوجوان دیکھیں، نوابزادہ نصر اللہ خان پاکستان کے بڑے قابل احترام سیاستدان تھے، ان کے سیاسی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن کبھی انہوں نے اوئے توئے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، انتہائی جو ہے متانت کے ساتھ آپ جناب کہہ کے بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سید ابو العلا مودودی تھے، پاکستان میں مذہبی جو ہے ان کا کردار بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل ان کا اینگل بھی تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے بدتمیزی نہیں کی تھی یا کبھی اس طرح کی غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کی تھی۔ تو پاکستان روایتی طور پہ جو ہمارے پاسٹ کے پولیٹیشین ہیں، ایون آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو، اور اس سے پہلے جو بھی پولیٹیکل بڑے قداور لوگ تھے، جیسے میں نے عرض کیا مولانا مودودی تھے، جو ہے ذوالفقار علی بھٹو ہیں، دوسرے بھی جتنے ہمارے ٹاورنگ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے کبھی جو ہے نیم کالنگ نہیں کی تھی، بدتمیزی نہیں کی تھی، بلو دا بیلٹ بات نہیں کی تھی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے پولیٹیکل سوشلائزیشن کرنی ہے اپنے ورکرز کی، اور ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے اور خاص طور پہ اساتذہ نے جو ہے گروم کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو ایک ڈیسنٹ سویلائزڈ بیہیویئر کے لیے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جب سوسائٹی میں بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے، وربل وائلنس شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بیسیکلی اس چیز کو سمبلائز کرتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی کامن، جسے کہتے ہیں گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی کامن پوائنٹ پہ اتفاق نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ وائلنس سے
اور دوسرے کو نیچا دکھا کے اور دوسرے کو ہیومیلیٹ کر کے چھا جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سیاسی عمل کے لیے ایک نقصان دہ بات ہے۔